لبیک ممتاز مفتی واپسی۔ اگلے دن قدرت اور ڈاکٹر عفت کالی موٹر میں بیٹھ کر رخصت ہونے لگے تو میرا دل بیٹھ گیا۔ اس سے پہلے جب قدرت نے پہلی بار مجھ سے کہا تھا کہ وہ پاکستان جا رہے ہیں اور مجھے مدینہ منورہ میں 4 دن اکیلا رہنا ہوگا اور پھر سعودی حکومت کے دیگر مہمان زائروں کے ساتھ جدہ جانا ہوگا، تو میں گھبرانے کے بجائے الٹا خوش ہوا تھا کہ مجھے حضور اعلیٰ کے قدموں میں رہنے کے لیے کچھ دن اور مل جائیں گے اکیلا۔ لیکن قدرت کے رخصت ہو جانے کے بعد دفعتاً میں نے محسوس کیا کہ میں اکیلا رہ گیا ہوں۔ لیکن اکیلا رہنے کی تو میری عادت ہے۔ اگر دن میں چند 1 گھنٹے اکیلے میں نہ گزاروں تو مجھے وحشت سی ہونے لگتی ہے، گھبراہٹ طاری ہو جاتی ہے۔ زندگی بھر میں اکیلا رہا ہوں، اس لیے نہیں کہ مجھے ساتھی میسر نہیں آئے، اس لیے نہیں کہ منفرد خیالات کا حامل ہوں اور لوگ مجھے سمجھ نہیں پاتے، بلکہ اس لیے کہ اکیلا پن میرے لیے یوں ہے جیسے بچے کے لیے چوسنے والی مٹھائی کی ٹکیا ہوتی ہے۔ مجھے اکیلے پن میں ایسا اطمینان حاصل ہوتا ہے جو محفل میں حاصل نہیں ہوتا، چاہے وہ محفل ان ساتھیوں کی ہی کیوں نہ ہو جن کے دم کرم سے میری زندگی پربہار ہے۔ پھر مدینہ منورہ میں تنہائی کو تو ایک عظیم نعمت ہونا چاہیے تھا۔ کوئی جاننے والا نہ ہو، کوئی پوچھنے والا نہ ہو، کوئی انتظار کرنے والا نہ ہو۔ مسجد نبوی میں بھیڑ کے باوجود ایک فرد واحد بیٹھا ہو، سامنے سبز گنبد ہو، نیچے سبز جالی کے پیچھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود جلوہ افروز ہوں، اس سے بڑھ کر کون سی جنت ہو سکتی ہے بھلا؟ پھر مجھے یہ احساس کیوں ہوا کہ میں اکیلا رہ گیا ہوں؟ شاید اس کی یہ وجہ ہو کہ اس قوت کے انخلا کے بعد جس کے قرب سے انجانے میں مقناطیس بنا ہوا تھا، میں پھر سے زنگ آلود پتھر میں بدل گیا تھا۔ دراصل جب سے قدرت نے کہا تھا کہ میں حجرہ مبارک میں نہیں جاؤں گا، جب سے قدرت نے سبز جنگلے پر حاضری دینی چھوڑ دی تھی، میں نے محسوس کیا تھا کہ انہیں رخصت کر دیا گیا ہے اور میرا سلام منظور کر لیا گیا ہے۔ تب سے ہمارا کوئی مرکز نہ رہا تھا۔ طلب اور منزل کو پا لینا کتنی بڑی قیامت ہے، سب کچھ بے معنی ہو کر رہ جاتا ہے، خود منزل بھی۔ مجھے ایسا لگتا ہے جیسے طلب سے عظیم تر کوئی منزل نہیں۔ طلب اور جدوجہد شاید بشریت کا تقاضا ہو۔ جتنی دیر ہماری توجہ باب جبریل پر مرکوز رہی، جتنی دیر ہمیں حجرہ مبارک میں حاضری دینے کی لگن رہی، جتنی دیر سبز جنگلے کے قریب کھڑے ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرنے کا جنون قائم رہا مدینے کا شہر، تو کیا ساری کائنات سبز گنبد کی اوٹ میں دبکی بیٹھی رہی؟ پھر جب قدرت کو رخصت کر دیا گیا تو ان کے لیے حجرہ مبارک میں جانا نامناسب ہو گیا۔ جب سے مجھے احساس ہوا کہ میرا سلام قبول کر لیا گیا ہے تو میرے لیے حاضری بے معنی ہو کر رہ گئی، کیونکہ میری حاضری کا مقصد صرف ایک تھا کہ حضور اعلیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سلام عرض کروں، دل کا سلام، روح کا سلام، سارے وجود کا سلام۔ کاش کہ حضور اعلیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قدرت کو رخصت کی اجازت نہ دیتے، کاش کہ حضور اعلیٰ میرا سلام قبول نہ فرماتے اور ہم دونوں ہر صبح باب جبریل پر دروازہ کھلنے کا انتظار کرتے، حجرہ مبارک میں دھکے کھاتے اور پھر سبز جنگلے کو پکڑ کر میں اپنے سارے وجود سے اس عظیم ترین انسان اور اللہ کے رسول کی خدمت میں سلام عرض کرتا رہتا۔ یوں ہی ہفتے گزر جاتے، مہینے گزر جاتے، صدیاں گزر جاتی۔ قدرت سچ کہتے ہیں، وہ کہا کرتے ہیں کہ لوگوں کو اس کا شعور نہیں کہ اللہ سے کیا مانگیں، وہ بن سوچے سمجھے مانگتے ہیں، انہیں شعور نہیں کہ کس مقام کو اپنی منزل قرار دیں، ذہن میں کس چیز کو مقصد تصور کریں۔ میں خود بڑا احمق ہوں۔ سرزمین حجاز کو روانہ ہونے سے پہلے اگرچہ میں فطار حج میں شمولیت کے لیے حاضری دینے آیا تھا، لیکن میرے دل میں حج کی آرزو نہ تھی۔ میرے دل میں صرف ایک آرزو تھی، ایک مقصد تھا کہ خانہ خدا میں پہنچ کر اپنے اللہ کے حضور سیز نواؤں مدینہ منورہ میں سبز جنگلہ پکڑ کر حضور اعلیٰ کو سلام عرض کروں۔ اس سے عظیم تر مقصد کیا ہو سکتا ہے، میری سمجھ میں آج تک نہیں آیا۔ خوشنودی، میری دانش میں خوشنودی سے بڑی مانگ اور کوئی نہیں۔ اللہ کی خوشنودی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی، بزرگوں کی خوشنودی، اور میری سمجھ کے مطابق حصول خوشنودی کا واحد طریقہ عجز، احترام، خلوص اور محبت بھرا سلام ہے۔ اگر سلام قبول ہو جائے تو حصول خوشنودی مکمل ہو جاتی ہے۔ پتہ نہیں کیوں
میرے دل میں جنت کی آرزو کبھی پیدا نہیں ہوئی۔ اگر اللہ جنت دے دے تو مذائقہ نہیں، لیکن اس کی آرزو کبھی پیدا نہیں ہوئی۔ دوزخ کا ڈر میں شدت سے محسوس کرتا ہوں، لیکن دوزخ سے بچنے کے لیے ثواب کمانے کی آرزو نہیں رکھتا۔ مجھے اس آرزو سے دکانداری کی بو آتی ہے۔ میرے ذہن میں نیکی، خواہش، حصول ثواب سے بے تعلق چیز ہے، بے مقصد، بے نیاز۔ مجھے یہ آرزو بھی نہیں کہ اللہ والا بن جاؤں یا بزرگی مل جائے یا مست ہو جاؤں۔ مجھے مراتب کی طلب نہیں۔ میری دانش میں عام انسان بذات خود ایک عظیم مرتبہ ہے۔ مجھے صرف ایک آرزو ہے کہ میرا رخ مثبت رہے، انسانوں کی طرف، اللہ کی طرف۔ اسی لیے حاضری سے میرا مقصد صرف سلام عرض کرنا تھا، حصول خوشنودی تھا۔ اگر آپ کسی بادشاہ کو سلام کرنے کے لیے حاضری دیں اور بادشاہ کہے جو ہم نے تیرا سلام قبول کیا، تو باقی کیا رہ گیا؟ کچھ بھی نہیں۔ اب آپ کس منہ سے شاہ کے حضور استادہ رہیں گے؟ نتیجہ یہ ہوا کہ مزید حاضری کا کوئی بہانہ نہ رہا، جواز نہ رہا۔ لہٰذا مدینہ منورہ کا شہر جو پہلے سبز گنبد کی اوٹ میں دبکا بیٹھا تھا، باہر نکل کر میرے گرد و پیش پھیل گیا۔ مدینہ منورہ خالی مدینہ رہ گیا، مسجد نبوی خالی مسجد رہ گئی، اور نماز احساس حضوری کی جگہ ادائیگی فرض رہ گئی۔ تکمیل کا اعتبار کس قدر خوفناک چیز ہے۔ وہ مدینہ منورہ جس کا نام سن کر میرا دل دھک سے رہ جاتا تھا، اب میرے سامنے ایک عام شہر کی طرح تھا، ایک تجارتی شہر، بدیشی مال سے لدی ہوئی دکانیں، جھلمل کرتی ہوئی اشیاء، نگاہ میں ہوس کے دیے روشن کرنے والے کمیاب تحفے، خریداروں کا انبوہ، تاجروں کی کھجلی زدہ ہتھیلیاں۔ قدرت کے رخصت ہونے کے بعد پورا ایک دن تو میں پلنگ پر یوں پڑا رہا جیسے پلاسٹک کے غبارے سے پھونک نکل جائے تو وہ چھچھڑا بن جاتا ہے۔ 40 نمازیں۔ دن بھر سوچتا رہا کہاں جاؤں، کیا کروں۔ میرے وہ نئے ساتھی جن کے ساتھ میں نے مدینہ سے جدہ جانا تھا، میری طرح بستروں پر پڑے ہوئے تھے۔ ایسے لگتا تھا جیسے وہ بھی مدینہ منورہ سے رخصت ہو چکے ہیں۔ انہیں بھی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کہاں جائیں، کیا کریں۔ وہ دونوں پڑھے لکھے دانشور تھے، لہٰذا وہ حالات حاضرہ پر تبصرہ کرنے میں وقت گزارتے تھے۔ وہ مدینہ منورہ میں صرف اس لیے مقیم تھے کہ ابھی ان کی 40 نمازیں پوری نہیں ہوئی تھیں۔ پتہ نہیں اس کا ماخذ کیا ہے، لیکن زائرین میں یہ خیال عام ہے کہ مدینہ منورہ کے قیام میں 40 نمازیں ادا کرنا ضروری ہے۔ میرے دونوں نئے ساتھی اس انتظار میں بیٹھے تھے کہ کب ان کی 40 نمازیں پوری ہوں اور وہ جدہ کو عازم سفر ہوں۔ وہ دونوں بیشتر وقت نمازوں کی گنتی میں صرف کرتے تھے۔ ایک کا خیال تھا کہ وہ مسجد نبوی میں 30 نمازیں ادا کر چکے ہیں، دوسرا کہتا تھا نہیں، ہم تو 32 نمازیں ادا کر چکے ہیں۔ آپس میں روز بلا ناغہ جھگڑا ہوتا، بحث ہوتی، پھر سے گنتی کی جاتی۔ ایک کہتا ہم پرسوں عصر کی نماز پڑھ کر رخصت ہو سکتے ہیں، دوسرا کہتا نہیں، عشاء پڑھنے کے بعد 40 نمازیں پوری ہوں گی۔ اجازت رخصت۔ ان دونوں اصحاب کے ساتھ ایک معمر خاتون بھی تھی، جو فجر سے پہلے مسجد نبوی میں جا بیٹھتی تھیں اور عشاء پڑھنے کے بعد واپس آتیں۔ اس خاتون نے کبھی نہ سوچا تھا کہ کتنی نمازیں پڑھنی باقی ہیں، نہ ہی اس نے اپنے ساتھیوں کی بحث میں کبھی حصہ لیا تھا۔ جب بھی وہ بحث چھیڑتے تو خاتون تسبیح اٹھا لیتی اور ذکر میں مصروف ہو جاتی۔ اسے 40 نمازیں پوری کرنے کی فکر نہ تھی۔ اس کے برعکس اسے ایک اور ہی لگن لگی تھی جس میں وہ سرشار رہتی تھی۔ دو ایک بار اس نے ٹھنڈی آہ بھر کر اس کا اظہار بھی کیا تھا۔ یہ حاضری بھی کوئی حاضری ہے۔ حاضری تو وہ ہوتی ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آ کر بیٹھ جاؤ اور جب تک حضور خود رخصت کی اجازت نہ دیں بیٹھے ہی رہو۔ 3 ماہ کے بعد اجازت ملے چاہے 1 سال لگ جائے، پھر محترمہ پر رکعت طاری ہو جاتی اور اس کی تسبیح کے منکے بھیگ جاتے۔ معمر محترمہ کی باتیں سن کر میرے دل میں بیسیوں سوال ابھرتے۔ ہم دونوں زائر تھے، مدینہ منورہ کے ایک ہی ہوٹل میں مقیم تھے، ہمارے درمیان صرف ایک ہی دیوار حائل تھی، اس کے باوجود ہم ایک دوسرے سے کس قدر دور تھے۔ وہ مدینہ منورہ میں مقیم تھی، میں مدینہ شہر میں آوارہ تھا۔ وہ مسجد نبوی میں وقت گزارتی تھی، میں بازار میں اشیاء بینی کرتا تھا۔ وہ رخصت کے لیے اجازت کی طالب تھی، میں حاضری کے احساس سے ہی بیگانہ تھا۔ پھر رخصت کی اجازت کا سوال کیسے پیدا ہوتا؟ وہ از خود آئی تھی، میں لاٹھی کے سہارے پہنچا تھا اور اب اس لاٹھی سے بھی محروم ہو چکا تھا۔ پھر قدرت کے متعلق دل میں کئی سوال اٹھتے۔ کیا قدرت کو علم تھا کہ 40 نمازیں ادا کرنے سے پہلے مدینہ منورہ سے رخصت نہیں ہونا چاہیے؟ پھر وہ 20 نمازیں ادا کرنے کے بعد کیوں چلے گئے تھے؟ کیا انہیں رخصت ہونے کی اجازت مل گئی تھی؟ کیا مرد قدیم اجازت کے سلسلے میں تشریف لائے تھے؟
اس روز لیٹے لیٹے ہمراہیوں کی گنتی سنتے سنتے میرا ذہن معاوف ہو چکا تھا، اس حد تک معاوف کہ میں محسوس کرنے لگا تھا کہ مرد قدیم کا واقعہ میرے ذہن کا تخیل ہے اور بس۔ شاید قدرت نے مجھے ہپنوٹائز کر رکھا ہو، شاید قدرت کی حیثیت تماشا گر کی ہو اور میرے تمام تر گزشتہ محسوسات کی حیثیت رکھتے ہوں۔ ریورس گیئر۔ قدرت نے کہا تھا کہ حج کے اثرات واپسی پر مرتب ہوتے ہیں اور حج کے دوران یا بعد میں رجعت کا خطرہ بھی ہوتا ہے۔ کئی ایک بزرگ صرف اس ڈر کے مارے حج پر نہیں جاتے کہ رجعت کی زد میں نہ آ جائیں، کہیں مجھے بھی ریورس گیئر تو نہیں لگ گیا تھا۔ چارپائی پر لیٹے لیٹے سینکڑوں خیالات میرے ذہن میں آتے، پھر اندر سے آواز آتی کہ شک و شبہات جو تمہیں دیمک کی طرح چاٹ رہے ہیں اس بات کا بین ثبوت ہیں کہ تمہیں ریورس گیئر لگ چکا ہے۔ پھر ایک اور آواز آتی، اگر ریورس گیئر لگ گیا ہے تو پھر کیا ہوا؟ یہ احسان کیا کم ہے کہ مجھے حاضری دینے کا موقع عطا کیا گیا، مجھے کالے کوٹھے کے گرد والہانہ چکر لگانے کا اللہ کو منانے کی خوشی نصیب کی گئی، اس عظیم ترین انسان کے حضور اس دروازے کے حاضری دینے کا اعزاز حاصل ہوا جہاں سے حضرت جبرائیل تشریف لایا کرتے تھے۔ رجعت ہو گئی ہے تو کیا ہوا؟ رجعت ماتھے پر لکھی ہوئی تو نہیں ہوتی، رجعت ہو بھی جائے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ اب میں حاجی ممتاز مفتی ہوں، اور حاجی صرف وہی فرد نہیں ہوتا جس کا حج قبول ہو جائے، حاجی وہ ہوتا ہے جو مقدس مقامات سے گھوم پھر آئے۔ ان خیالات نے میری ہمت بندھائی۔ پھر دفعتاً مجھے خیال آیا کہ رجعت کا خوف بالکل بے معنی ہے۔ رجعت تو جب ہوتی ہے جب کوئی متحرک ہو، آگے کی جانب بڑھ رہا ہو، اگر کوئی پہلے ہی زمین میں کھمبے کی طرح گڑا ہو تو رجعت کیسی؟ رجعت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، میں تو خواہ ڈر رہا ہوں۔ اس درویش نے کہا تھا جہاں سونا ہے وہیں چور ہے، میرے پاس سونا چور پتیل بھی نہیں، پھر چور کا خطرہ کیسا؟ راہزن کا ڈر کیوں؟ اشیاء کا ناچ۔ اگلے روز یہ سوچ کر میں اٹھ بیٹھا اور مدینے کے شہر میں گھومنے پھرنے لگا۔ مدینے کی مارکیٹ کی دکانوں نے مجھے دیکھا تو آپس میں خوش بھری خسر پسر کرنے لگیں، پھر انہوں نے زیر لب تبسم سے ایک دوسری کے ہاتھ پکڑ لیے اور وہ میرے ارد گرد دائرہ بنا کر راک اینڈ رول ناچنے لگیں۔ چیزیں شلفوں سے باہر نکل آئیں اور مجھ سے گویا آنکھ مچولی کھیلنے لگیں، اور میں بھول گیا میں زائر ہوں، میں حاضری دینے کے لیے وہاں مقیم ہوں، میری آمد کا مقصد کیا ہے اور میری منزل کیا ہے۔ آہا کتنی اچھی ہے یہ کیتلی، کتنی ہلکی، اتنی خوبصورت، اتنی سستی۔ ارے یہ کپڑا بالکل ہی وہی کپڑا جس سے پہننے کی آرزو میری بیوی عرصہ دراز سے دل میں رچائے بیٹھی ہے، اور یہ رنگ کے من کے میری بیٹی انہیں دیکھ کر کھل اٹھے گی۔ تھینک یو ڈیڈی۔ اور یہ جو فرانس کے بنے ہوئے جائے نماز ہیں، ان میں سے اشفاق اور بانو کو ٹرخا سکوں گا۔ بشیر کا کیا ہے، وہ تو سادھو آدمی ہے، البتہ مودی کے لیے کچھ ہونا چاہیے۔ میرے قریبی عزیز اور دوست سب میرے ارد گرد آ جمع ہوئے، اور پھر ہم ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر بازوؤں کو جھلاتے ہوئے اس زرگ پر بازار میں یوں گھومنے لگے جیسے جاٹ مویشی میلے میں گھومتے ہیں۔ لذت خریداری۔ قدرت کے جانے کے بعد میں 2 دن مدینے میں مقیم رہا، سارا دن بازاروں میں دیوانہ وار گھومتا، چیزوں کی قیمتیں پوچھتا، پھر ہوٹل کی طرف بھاگتا، بوائے ایک ہاف سیٹ چاہیے، اور پھر ڈائننگ روم کی میز پر بیٹھ کر اپنی نقدی گنتا، ممکن ضروری اخراجات کو جوڑتا، کتنے پیسے بچیں گے جو میں خرچ کر سکتا ہوں، پھر چیزوں کی قیمتیں جوڑتا، پھر دفعتاً خیال آتا کہیں جدے پہنچ کر کوئی ہنگامی خرچ نہ پڑ جائے، کوئی ٹیکس، کوئی فیس، کوئی ٹول، پھر ایک اضطراب مجھے چاروں طرف سے آ گھیرتا، اگر رقم کم ہو گئی تو میں کس سے مانگوں گا، لیکن اگر کوئی ہنگامی خرچ نہ پڑا اور رقم بچ گئی تو وہ ضائع ہو جائے گی، شاید ایسا کپڑا، ایسی کیتلی، ایسی قمیض جدے میں نہ ملے۔ پھر میں اثر نو بازار کی طرف اٹھ بھاگتا اور چیزوں کے انباروں کی طرف حیرت زدہ نگاہوں سے دیکھتا، شاید کوئی اور کپڑا مل جائے، ایسا ہی مگر سستا، شاید کیتلی کی جگہ کوئی اور چیز مل جائے۔ دیوانہ وار میں بازار میں گھومتا اور نئی چیزوں کی قیمتیں پوچھتا، پھر وہی ہوٹل بوائے ہاف سیٹ چائے، پھر سے نقدی گنتا، چیزوں کی قیمتیں جوڑتا، ٹھہرو لیکن اگر، اور پھر بازار کی طرف اٹھ دوڑتا۔ بازار میں بھاؤ پوچھنے اور قیمتیں جوڑنے کے دوران مسجد نبوی میں سے اذان گونجتی، ایک ذات کے لیے میں چونک اٹھتا جیسے مجرم جرم کرتے ہوئے پکڑا گیا ہو، ایک کچہری کا پیادہ حاضری کے سمن پکار رہا ہو،
نماز۔ بازار میں سے میں مسجد نبوی کے بیرونی گراؤنڈ میں پہنچ کر جائے نماز بچھاتا اور پھر اللہ اکبر کہہ کر وہیں نماز داغ دیتا۔ یہ میری پرانی عادت ہے۔ نماز کے دوران میرا ذہن میں دور کی باتیں سوچنے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے۔ بھولے ہوئے نام یاد آ جاتے ہیں، بھولی بسری چیزیں یاد آ جاتی ہیں، بڑے بڑے نقطے ذہن میں آتے ہیں، بڑی بڑی گتھیاں سلجھ جاتی ہیں۔ لیکن وہاں تو صرف ایک مسئلہ درپیش تھا، کم نقدی سے زیادہ چیزیں خریدنا، اور اس مسئلے کو حل کرنے کا موزوں ترین وقت نماز تھا۔ نماز کے دوران میں اثر نو حساب جوڑنا شروع کر دیتا۔ اگر دکاندار پلاسٹک سیٹ کی قیمت میں سے 5 ریال کم کر دے، اللہ اکبر، پھر میں دوسری چیزیں بھی خرید سکوں گا۔ پلاسٹک کا سیٹ میں اپنی محبوبہ کو تحفہ دوں گا، اللہ اکبر۔ یہاں کے واقف کار کہتے ہیں یہ دکاندار 20 مانگتے ہیں اور 7 پر سودا طے ہو جاتا ہے، سمی اللہ لمن حمدہ۔ نماز کا جھٹکا کرنے کے بعد میں پھر بازار میں جا پہنچا اور پھر وہی بھاؤ پوچھنا، نقدی گننا اور حساب جوڑنا۔ ارے دکان پر بیٹھے ہوئے ایک پاکستانی حاجی کو اعلانیہ حساب جوڑتے ہوئے دیکھ کر دفعتاً میں نے محسوس کیا کہ میں اکیلا نہ تھا، اس شغل میں دوسرے لوگ بھی میرے ساتھی تھے۔ دراصل میری نگاہ پھر سے اس قدر چپ کر رہی تھی کہ میری توجہ صرف چیزوں پر محدود تھی۔ میں نے لوگوں کی طرف غور سے ہی دیکھا ہی نہ تھا، الٹا میں تو لوگوں سے ڈر رہا تھا کہ کہیں ان کو علم نہ ہو جائے کہ مسجد نبوی سے ملحقہ بازار میں ایک زائر ایسا بھی ہے جو یہ بھول چکا ہے کہ وہ مدینہ منورہ میں مقیم ہے، کہ وہ مسجد نبوی سے اس قدر قریب ہونے کے باوجود اس قدر دور ہے کہ اس کا مطمع چیزوں کی خرید و فروخت ہے۔ میں وہاں سبز گنبد کے سائے میں چھپ کر جرم کر رہا تھا اور ڈرتا تھا کہ کہیں لوگوں کو علم نہ ہو جائے کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ لیکن پاکستانی حاجی کو سر عام اپنی نقدی کو جوڑتے اور مطلوبہ اشیاء کی قیمتیں جمع کرتے ہوئے دیکھ کر میرے دل سے بوجھ اٹھ گیا۔ اب جو دیکھتا ہوں تو بازار میں سبھی لوگ اسی شغل میں مصروف ہیں۔ میرے دونوں نئے ساتھی جو صرف نمازیں پوری کرنے کی خاطر مدینہ میں رکے ہوئے تھے، عرصہ دراز سے خرید و فروخت سے فارغ ہو چکے تھے۔ مدینہ منورہ میں پہنچتے ہی انہوں نے اس فریضے کو سر انجام دینے کا کام شروع کر دیا تھا۔ اب ان کے پاس مزید نقدی نہ تھی، اس لیے وہ حریصانہ نگاہوں سے بازار میں گھوما پھرا کرتے تھے۔ آوارگی۔ جب بھی وہ مجھے بازار میں مل جاتے تو مجھے دیکھ کر ان کی باتیں کھل جاتی۔ نہ یہ ٹی سیٹ نہ خریدنا، وہ چلاتے، یہ تو بڑا مہنگا ہے۔ اس نکڑ والی دکان پر ایک سستا سیٹ بک رہا ہے اور ڈیزائن میں وہ اس سے زیادہ خوبصورت ہے، یہ تو ایران کا بنا ہوا ہے اور وہ تو خالص پیرس کا ہے، چلو ہم تمہیں ساتھ لے چلتے ہیں۔ پھر وہ مجھے ساتھ لیے پھرتے، نئی چیزیں دکھاتے، میرے لیے دکانداروں سے جھگڑتے، بھاؤ کم کراتے، اپنی نگرانی میں پیکنگ کراتے۔ جب میری شاپنگ ختم ہو جاتی تو ہم تینوں دوسرے خریداروں کو مشورہ دیتے، انہیں ساتھ لیے پھرتے، چیزیں دکھاتے، ان کی بناوٹ پر بحث کرتے اور آخرکار دکاندار سے بھاؤ پر جھگڑا کرتے۔ چیزیں خریدنے میں کتنی لذت ہوتی ہے، چاہے وہ پرائی ہوں۔ 2 روز کے بعد ہم مدینہ منورہ سے رخصت ہو رہے تھے۔ معمر محترمہ کی آنکھوں سے خوشی کی آنسوؤں کی جھڑی لگی ہوئی تھی کیونکہ اسے رخصت کی اجازت مل گئی تھی۔ میرے دونوں ساتھی خوش تھے کہ انہوں نے 40 نمازیں پوری کر لی تھیں۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ خوشی کے آنسو بہاؤں یا غم کے، نہ تو میں نے 40 نمازیں پوری کی تھیں، نہ ہی مجھے اجازت ملی تھی۔